اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب۔ محترم حضرات، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے کئی مجالس میں قرآن مجید کی عظمت کے حوالے سے بات کر چکے ہیں اور آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ قرآن مجید کے بارے میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نازل کیا ہوا آخری صحیفہ ہے، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 23 سال میں اپنے حبیب سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وقفہ کے بعد نجمن اسے نازل فرمایا۔ اس کو اللہ کا کلام ماننے کے لیے قرآن مجید کے بارے میں جو نبی علیہ السلام کے مخاطب تھے وہ اس بات کا یقین ہی نہیں کرتے تھے کہ یہ واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ یہ شبہ کفار کا اس دور میں بھی تھا اور آج کے دور میں بھی جو ایمان سے محروم ہیں وہ اس حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس دور کے جتنے بھی منکرین تھے ان کے شبہات کو ہر ممکن دور کرنے کی کوشش کی۔ جو انہوں نے بات کہی اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بتلائی کہ یہ میرے نبی محمد کا بنایا ہوا کلام نہیں بلکہ میرا نازل کیا ہوا کلام ہے، جسے میرا فرشتہ جبرائیل لے کے ان پر نازل ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہیں یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی تھی، ایک سیدھی سادی آج بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ جو انسان کتاب لکھتا ہے، کتاب خوانی کرنے والے، کتاب پڑھنے والے خوب جانتے ہیں کہ وہ اس کے مقدمے میں یہ بات کہتا ہے کہ قارئین کرام سے التماس ہے کہ اگر کہیں کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی سہو محسوس کریں تو اس کی اطلاع دیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی تصحیح کی جا سکے۔ دوبارہ جب یہ کتاب چھپے تو پھر اس غلطی کا ازالہ ہو جائے۔ یہ رسم زمانہ بھی ہے اور مصنفین اس کا اہتمام بھی کرتے، مگر یہ واحد کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اس قسم کی کوئی بات اشارتاً بھی نہیں، اشارتاً بھی ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ جا بجا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تکمیل، اس کے مکمل ہونے کا اظہار فرماتے ہیں۔ اس میں کوئی کمی نہیں، اس میں کوئی کجی نہیں،
ہم نے اس کو بتمام و کمال نازل کیا ہے، بلکہ ایک بار نہیں، مختلف اسالیب میں اور مختلف مواقع پر اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں تحدی کے طور پر، چیلنج کے طور پر یہ بات فرمائی ہے کہ تم جو آج آئے روز کہتے ہو کہ یہ محمد نے اپنی طرف سے کلام بنا لیا ہے، تو تم بھی اسی طرح کا کلام بنا کے دکھاؤ۔ تم بھی تو یہاں مکہ مکرمہ میں اور عرب میں ہی بسنے والے ہو، تم بھی بنا کے دکھاؤ۔ اور یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں، کئی مقام پر فرمائی، حتیٰ کہ یہ بات بھی فرما دی کہ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ انسان ہی نہیں بلکہ انسان اور جن یہ سارے مل کے کوشش کریں کہ قرآن جیسی اور کوئی کتاب لے آئیں، تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا لا یاتونہ بمثلہ، وہ نہیں لا سکیں گے، وہ نہیں لا سکیں گے۔ اور فی الواقع اسی طرح ہے کہ جنوں نے تو قرآن مجید جب سنا فوراً انہوں نے قرآن مجید کی حقانیت کو اور نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کر لی، بلکہ اپنی قوم سے جا کے انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسا قرآن، ایسا کلام سنا ہے جیسا کلام موسیٰ علیہ السلام پر اللہ ذوالجلال نے نازل کیا تھا۔ قوم کو جا کے اس بات کی دعوت دی۔ انہوں نے مقابلے کے لیے کیا آنا تھا، اور یہ جو کفار تھے، مشرکین مکہ تھے، انہوں نے بھی اس چیلنج کو قبول نہ کیا، بلکہ اس سے بڑی سچائی کی اور حقیقت کی اور کیا دلیل ہوگی کہ یہ بات کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ وَلَا يَأْتُونَهُ، یہ لا نہیں سکیں گے۔ کر کے دیکھ لیں، نہیں لا سکتے۔ یعنی اسلوب یہ ہے چیلنج کا۔ ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ تو ہے نا قرآن کی مانند قرآن مجید جیسا، لیکن دوسرے مقام پہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ تم ایک صورت نہیں بنا سکتے۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بصورت من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ۔ ایک صورت بناؤ، لمبی چوڑی نہیں، چھوٹی سی، چھوٹی سے چھوٹی، جس کو صورت کہا ہے قرآن مجید نے۔ دوسرے لفظوں میں چھوٹی سے چھوٹی صورت تو سورۃ کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ وہ 3 آیات پر مشتمل صورت تم ہی بنا دو۔ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ام یقولون افتراہ قل فاتوا بصورت من مثلہ بصورت مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ سورۃ یونس۔ کیا تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے نہیں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، افتراء ہو، اپنی طرف سے گھڑ لیا، اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ تو آپ کہیں فاتوا بصورت مثلہ، تم بھی بنا لو، اس طرح کی صورت تم بھی بنا لو۔ اور ساتھ یہ بھی کہا وَادْعُوا مِنْ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جتنے بھی تمہارے معاون اور مددگار ہو سکتے ہیں سب کو بلا لو، جن کو تم بڑے عقل مند اور بڑے سمجھدار
بڑے فنکار سمجھتے ہو ان کو بھی بلا لو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس چیلنج کو انہوں نے قبول نہیں کیا، نہ انہوں نے قبول کیا اور نہ آج تک کسی نے قبول کیا۔ یہ قریبی مدت میں، نام تو اس وقت مجھے یاد نہیں، مصر کے ایک بہت بڑے فاضل اور بہت بڑے عربی زبان کے ماہر تھے، اسے ایک مستشرق کہنے لگا، یار تم بھی کہتے ہو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تمہارے جیسا عقل مند آدمی بھی کہتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام۔ تو وہ کہنے لگا ہاں میں مانتا ہوں کہ قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے، قرآن نے جو چیلنج دیا ہے وہ آج بدستور قائم ہے، چلو آؤ تجربہ کر کے دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی تعبیر قرآن مجید میں کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جہنم بھری ہوئی ہے، جہنم بھری ہوئی ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کوئی ایسے الفاظ جوڑیں جس کا مفہوم یہ ہو کہ جہنم بھری ہوئی ہو۔ ان دونوں نے بیٹھ کے کم و بیش 15 کے قریب الفاظ جمع کیے، یعنی عبارتیں جمع کی۔ جہنم بھری ہوئی ہے، جہنم بڑی وسیع ہے، جہنم بھر نہیں سکتی، مختلف الفاظ انہوں نے جمع کیے۔ وہ مسلمان کہنے لگا بس یہی الفاظ ہیں، کہنے لگا بس اس سے آگے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کوئی اور بھی لفظ ہو سکتے ہوں جن کو اس مفہوم کا لبادہ یا لباس پہنایا جا سکے۔ کہنے لگے اور میں بتلاتا ہوں قرآن نے کیا کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید۔ اس مفہوم کو اللہ نے یوں ذکر کیا ہے، ہم جہنم سے کہیں گے اور بھی کچھ چاہیے، کیا تو بھر گئی ہے، اور بھی چاہیے؟ وتقول حل من مزید، تو وہ کہے گی اور ہیں تو پھینکو، اور ہیں تو پھینکو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ مستشرق کہنے لگا میری گواہی لکھ لو کہ واقعی قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے۔ جس چیز کو انسان کی عقل سمجھ نہیں سکتی وہ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائی۔ ہمارے مدارس میں کتاب عربی لغت کی پڑھائی جاتی ہے، اللہ سبع معلقہ اس کو کہتے ہیں، 7 وہ قصیدے ہیں شعراء کے جو بیت اللہ کی دیواروں پر آویزاں کیے گئے تھے، ان کی فصاحت اور ان کی بلاغت کی بنا پر۔ پہلا قصیدہ اس کا جو ہے قفا نب کے من ذکر حبیب و منزلی سے شروع ہوتا ہے، امرؤ القیس کا ہے، امرؤ القیس کا مشہور قصیدہ ہے۔ اب یہ امرؤ القیس، اللہ اکبر، اس کا قصیدہ قرآن مجید لٹکا ہوا ہے، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ ایک صاحب قرآن مجید پڑھ رہا ہے اور اس کی بہن سن رہی ہے۔ اس کی بہن نے جب قرآن مجید کی یہ آیت سنی، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، وہ گئی اور جا کے اس نے اپنے بھائی کا قصیدہ بیت اللہ سے اتار دیا، بیت اللہ سے اپنے بھائی کا قصیدہ اتار دیا جس کو انہوں نے سر کا تاج بنایا ہوا تھا اور بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ آویزاں کیا ہوا تھا۔ کہنے لگی
کہ فصاحت و بلاغت کی بھری ہوئی سے بھرا ہوا کلام تو یہ ہے چند جملوں میں، یا ارض ابلعی ماء کے و یا سماء اقلعی وغیض الماء، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ کہ اے آسمان، یا ارض ابلعی ماء کے اے زمین اب پانی کو نکل لے، و یا سماء اقلعی اور اے آسمان تھم جا، وغیض الماء اور پانی خشک ہو جائے۔ تین ہی لفظ کہے ہیں، وہ جو سیلاب بے حد و بے حساب تھا جس سے وہی بچا جو حضرت نوح علیہ السلام کے سفینے میں بیٹھا ہوا تھا، اتنا بڑا سیلاب، صرف تین جملے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائے اور سارا پانی زمین کے اندر، کوئی لمبی چوڑی بات کہی نہیں۔ آسمان تھم جا، اب تم سے بارش نہ برسے، زمین تم پانی کو سب نیچے اتار لے۔ اللہ اکبر، یہ دو تین جملے اللہ تعالیٰ نے فرمائے اور سارے کا سارا پانی جو ہے نا وہ خشک ہو گیا۔ ورنہ ہمارے ہاں بارش برستی ہے تو اس کا پانی خشک ہوتے ہوئے کتنی دیر لگتی ہے آپ کو معلوم ہے، لیکن اس کے خشک ہونے میں اتنی دیر نہیں لگی، صرف آرڈر چاہیے تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اللہ کا تو آرڈر چاہیے، حکم چاہیے۔ وہاں تو بھائی اللہ ذوالجلال نے نمرود کی اس آگ کو جس نے پورا علاؤ روشن کیا تھا اور ساری قوم اس آگ کو بھڑکانے کے لیے لگی ہوئی تھی، صرف ایک آرڈر دیا، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، آگ بس ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جائے۔ کسی بارش برسانے کی ضرورت نہیں پڑی، بارش کی ضرورت نہیں پڑی، اللہ کا ایک آرڈر تھا۔ بالکل اسی طرح یہ پانی جو بفرا ہوا تھا اور ہر چیز کو تباہ اور برباد کر رہا تھا، اللہ ذوالجلال نے تین باتیں فرمائی اور سارے کا سارا پانی ختم ہو گیا۔ اور یہی باتیں سن کے امراء القیس کی بہن، اس نے اپنے بھائی کا قصیدہ بیت اللہ کی دیواروں سے اتار دیا۔ جو زبان کو سمجھتے ہیں اس کی نزاکتوں کو اور اس کی باریکیوں کو، وہی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ لبید شاعر تھا بہت بڑا، نبی علیہ السلام کے دور میں تھا، ملک الشعراء اس کا لقب تھا، شعراء کا، شاعروں کا بادشاہ۔ بلکہ سوق عکاظ میں جو میلہ لگتا تھا عکاظ کا، اس عکاظ کے میلے میں اس کے شعروں پر شعراء نے اس کو سجدہ کیا تھا، اس کے کلام کو سن کے۔ مسجود الملائکہ، مسجود الشعراء کہا جاتا تھا، ملک الشعراء کہا جاتا تھا۔ یہ مسلمان ہو گیا، اللہ نے اسلام دے دیا، معروف شعر ہے، اور نبی علیہ السلام نے اس کی تصدیق بھی کی۔ اللہ کل شین ما خلی اللہ باطل، خبردار اللہ کے علاوہ ہر چیز باطل ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اصدق کلام الشعراء کلام اللبید، شاعروں کا کلام تو اسی طرح کا ہوتا ہے نا، فی کل واد یہیمون، ہر ایک کی تعریف میں رتب اللسان ہوتے ہیں، کبھی کسی کو اونچا آسمان پہ چڑھا رہے ہوتے ہیں، اور کبھی اسی کو تحت الثری میں غرق کر رہے ہوتے ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ فی کل واد یہیمون اللہ نے فرمایا، ہر جگہ منہ مارتے پھرتے ہیں، قصیدہ خانی ہر ایک کی کرتے ہیں یہ۔ لیکن یہ لبید نے اس نے کہا الا کل شین ما خلی اللہ باطل، نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنے بھی شعراء ہیں نا، ان میں سے سب سے اچھا اور بہتر اور سچا کلام لبید کا یہ کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز باطل ہے۔
وَكُلُّ نعیم لا محالۃ زائل، اور ہر نعمت بہرحال زائل ہونے والی۔ نبی علیہ السلام نے یہاں ایک بات فرمائی کہ صرف جنت کی نعمت ہے جو زائل نہیں ہوگی، باقی دنیا کی ہر نعمت زائل ہوگی۔ نہ جوانی رہے گی، نہ مال رہے گا، نہ اولاد رہے گی۔ وہ بوڑھے بال والدین بھی ہیں جو اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو قبر میں ڈالتے ہیں۔ ہر نعمت زائل ہو جاتی، ہو جائے گی۔ اتنا بڑا شاعر مسلمان ہوا، کوفے میں بسنے لگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کوفے کے گورنر کو خط لکھا، اللہ اکبر کبیرہ، کہ کوئی اپنا اچھا کلام جو ہے نا وہ لکھ کے بھیجو۔ تو لبید نے معلوم ہے کیا کیا، کاغذ پر صرف ایک جملہ لکھا، یا امیر المومنین بعد القرآن، امیر المومنین قرآن کے بعد، قرآن کے بعد میرے کلام کی نوعیت ہی کیا ہے، میرے کلام کی حیثیت ہی کیا ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت کی انتہا کیا ہے۔ اسی طرح بلکہ حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے سید الخاطر میں، سید الخاطر میں لکھتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، اس نے یہ قرآن مجید آپ اندازہ کریں، یہ تقریباً 600 صفحات پر مشتمل ہے۔ 3 دنوں میں لکھا، 3 دنوں میں۔ یہ بھی قرآن کے اعجازات میں ہے، 3 دنوں میں یہ قرآن لکھا۔ اس سے کسی نے پوچھا، یار تو رات دن لکھتا ہی رہا ہے، تیرے ہاتھ تھکے نہیں؟ تو بس اس سے اس کے منہ سے نکل گئی، بڑائی اپنی منہ سے نکل گئی، کہنے لگا ما مسنا من لغوب انا للہ و انا الیہ راجعون، ما مسنا من لغوب، مجھے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ ابن جوزی نے ذکر کیا ہے اس کا یہ جملہ کہنا تھا کہ اس کا دایاں ہاتھ شل ہو کے رہ گیا۔ یہ بات اسی صورت میں قاف میں اللہ ذوالجلال نے فرمائی ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، وہ ما مسنا من لغوب، اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ یہ تورات کا بیان ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، کہ اللہ ذوالجلال نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو اللہ ذوالجلال تھک گئے، اور پھر 7ویں دن اللہ ذوالجلال نے آرام کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، تورات میں یہ ہے، کتاب پیدائش میں جو پہلی کتاب ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ میں نے یہ زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا ہے، وما مسنا من لغوب، مجھے تو تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ وہ الہ ہی کیا ہوا جس کو تھکاوٹ ہو؟ وہ قوی ہے، کمزور نہیں ہے، وہ قوی ہے، وہ عزیز ہے، غالب ہے ہر چیز پر، مغلوب نہیں ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، ہر کام پر وہ غالب ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ وہ قادر ہے۔ یہ صفات صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے کہ جو ہر چیز پر قادر ہے، جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، جو ہر چیز کو کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ یہ صفات سب اللہ سبحانہ و تعالی۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا جملہ معروف ہے، ناج البلاغہ میں بھی ہے، فرماتے غرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے تو اپنے رب کو پہچانا ہے اپنے ارادوں کو پورا نہ ہوتے ہوئے دیکھ کے۔ میں ارادہ کرتا ہوں، منصوبہ بناتا ہوں، پروگرام بناتا ہوں، بناتا ہی رہتا ہوں، پورا نہیں اترتا۔ انسان کے کام منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، کوئی بھی ہو اس کے دھرے سے دھرے رہ جاتے ہیں، لیکن اللہ کا کام کوئی ایسا نہیں ہے جو انہونا ہو، جو ہو نہ سکتا ہو۔
اللہ ذوالجلال علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر اللہ ذوالجلال قادر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابن راوندی 293 میں یہ فوت ہوتا ہے۔ ملحد تھا، پہلے معتزلی تھا، پھر رافضی بنا، پھر الحاد کا شکار ہو گیا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اسی کا ٹکراؤ ہو گیا، یعنی گزر ہو گیا ابو علی جبائی کے ساتھ بغداد کے پل پر۔ بغداد کے درمیان، شہر کے درمیان ایک دریا ہے، آدھا بغداد اس طرف، دوسرا بغداد اس طرف۔ اس پل کے اوپر دونوں کا ٹکراؤ ہو گیا، ملاقات ہو گئی، دونوں مل گئے، ابو علی جبائی اور ابن راوندی۔ ابن راوندی کہنے لگا میرا کلام سنا ہے، میں نے کچھ قرآن بنایا ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، میں نے کچھ کلام بنایا ہے، وہ سنا ہے آپ نے؟ جبائی کہنے لگا میں تم سے یہ فیصلہ لیتا ہوں، تم پہ یہ بات چھوڑتا ہوں، تم مجھے بتلاؤ کہ جو کلام تو نے جوڑا ہے، سیٹ کیا ہے، کیا اس کے پڑھنے میں وہی حلاوت، وہی لطف اور وہی محبت دامنگیر ہوتی ہے جو قرآن پڑھنے سے ہے؟ قرآن پڑھنے میں ایک حلاوت محسوس ہوتی، ایک لذت انسان کو محسوس ہوتی، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن ختم ہو تو پھر دوبارہ پڑھنے کو جی کہتا ہے۔ تم انصاف سے کہو، تم فیصلہ کر دو کہ تم نے جو سیٹنگ کی ہے الفاظ کی، کیا ان میں یہ حلاوت ہے، یہ مٹھاس ہے؟ تو ابن راوندی کہنے لگا نہیں، وہ نہیں ہے۔ تو ابو علی جبائی نے کہا قد کفیتنی فانصرف حیث شئت، فانصرف حیث شئت، کہنے لگے تو نے فیصلہ کر دیا، اب جہاں جانا چاہتے ہو، جہاں منہ مارنا چاہتے ہو مارو، تم نے ہی فیصلہ کر دیا، تم نے یہ حماقت کی اور یہ سمجھا کہ میں نے بھی قرآن کے مقابلے میں کچھ عبارتیں جوڑی ہیں۔ اب تم نے خود ہی فیصلہ کر دیا کہ اس میں کوئی حلاوت نہیں ہے، کوئی مٹھاس نہیں ہے، کوئی سوز نہیں ہے، کوئی اس میں دل جمی نہیں ہے، یہ خود اس نے اعتراف کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح اصمعی بہت بڑا شاعر تھا اور بہت بڑا لغت کا امام تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت بڑا شاعر تھا۔ لغت کی کتابوں میں اصمعی کے حوالے سے عربی الفاظ کے معانی کا بیان ہے۔ اس نے ایک شاعرہ کا کلام سنا، شعر پڑھا اس نے، عورت تھی، تو یہ کہنے لگا قاتلک اللہ ما افصاحک، تیرا ککھ نہ رہے، تیرا کلام بڑا فصیح ہے، تیرا کلام بڑا فصیح ہے۔ تو اس نے کہا اوا بعد ھذا، کیا قرآن مجید کے بعد یہ جو اللہ ذوالجلال نے کر فرمایا ہے فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ فَالْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اور آگے فرمایا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي وَلَا إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ کہنے لگی افسوس ہے، تو میرے کلام کو فصیح کہہ رہا ہے، تو نے قرآن مجید کی یہ آیت سنی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آیت میں دو حکم دیے، دو چیزوں کی ممانعت کی ہے، اور دو ہی چیزوں کی بشارتیں دی ہیں، خبریں بھی دی ہیں اور خبر کے بارے میں بشارت بھی دی، وہ بعض خبر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
اذا خفت علیہ فلقیہ فی الیم، اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں خوف ہو اپنے بیٹے کے بارے میں تو اس کو سمندر کی نہروں کے سپرد کر دینا، میں جانوں اور میرا کام جانے۔ اللہ اکبر کبیر، ڈال دیا بیٹے کو۔ فرماتے ہیں ولا تخافی ولا تحزنی، یہ دونوں ممانت ہے، خوف نہ کھانا، کوئی ڈرنا نہ، بالکل خوف نہ کھانا کہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ ڈوب جائے گا، اور اگر دشمن کے ہاتھوں میں آ گیا تو پھر دشمن جو ہے نا وہ اس کو شہید کر دے گا، قتل کر دے گا۔ فرمایا کوئی غم نہ کرنا، کوئی خوف نہ کرنا، لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک، ہم اس کو تیری طرف لوٹا دیں گے، یہ خبر۔ وجاعلوہ من المرسلین، یہ بھی خبر ہے اور خبر کے ساتھ دونوں بشارتیں ہیں کہ ہم تجھے اس کو تیرے پاس واپس لوٹائیں گے، اور تیرے پاس لوٹائیں گے ہی نہیں بلکہ اسے بعد میں رسول بھی بنا دیں گے۔ دو خبریں بھی ہیں اور خبروں میں دو بشارتیں بھی ہیں، دو ہی ممانتیں ہیں۔ ایک آیت میں بیک وقت چار چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی نے جمع کی ہیں، اب تم بتلاؤ جمع کر کے۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا نا وَفِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اب کیا ہے؟ وَفِي الْقِصَاصِ حَيَات یا اولِ الْأَلْبَاب، چار لفظ ہے نا، معنی کیا ہے؟ اے عقل والو، قصاص میں زندگی، قصاص میں زندگی، دو چیزوں کو متضاد کو جمع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ قصاص لو، قصاص لینے میں تمہاری بقا ہے۔ حالانکہ قصاص لینے سے تو ایک جان اور مرے گی، ایک جان اور خطرے میں پڑے گی، وہ قتل ہوگی اس کے بدلے میں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ قصاص ہی تمہاری زندگی کا سبب ہے، اور اگر قصاص نہیں ہوگا تو پھر قتل و غارت تمہاری آپس میں رہے گی، پھر تمہارا پنگا پڑا ہی رہے گا، جھگڑا ہوتا ہی رہے گا، تمہارا جھگڑا ختم نہیں ہوگا۔ اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو متضاد چیزوں کو جمع کیا، حیات کو اور قصاص کو۔ قصاص میں موت ہے اور اس موت میں زندگی ہے، بات سمجھے کہ اس موت میں زندگی ہے۔ ایک کی موت برداشت کر لو، دوسروں کی زندگی جو ہے نا وہ بچا لو۔ اگر ایک کی موت برداشت نہیں کرو گے تو پھر پتہ نہیں کتنے مریں گے، اور یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہماری آنکھوں کے سامنے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے دو لفظوں میں اس کو حل کیا۔ یہ ہے قرآن مجید کی بلاغت، اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پھر لاؤ اس قسم کا کلام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے تھے، نبی علیہ السلام سے کہتے تھے اسی گمان میں کہ ہم سے اپنے معبودوں کی یہ توہین برداشت نہیں ہوتی، بلکہ حتیٰ کہ اللہ کے گھر کے غلاف کو پکڑ کے ابو جہل نے کہا تھا ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم۔ ہم سے اپنے معبودوں کی توہین نہیں سنی جا سکتی، اگر یہ حق ہے تو پھر آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسا دے، دردناک عذاب میں مبتلا کر دے، ہمیں وہ گوارا ہے، لیکن اپنے بزرگوں کی توہین گوارا نہیں ہے۔ اندازہ کیجئے تمرد اور سرکشی کی انتہا کی۔ یہ نہیں کہتے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دے، یہ نہیں کہتے، بلکہ کہتے موت دے دے، اور موت بھی عبرتناک دے دے، یہ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کچھ بدل لو۔ لیکن نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، یہ میرا ہے ہی نہیں، میں اپنے آپ میں کچھ بدلنے کا مجاز ہی نہیں ہوں، یہ میرا کلام ہو تو میں تبدیل کروں۔ وقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، 40 سال تم میں رہا ہوں، تمہیں پتہ نہیں؟ کبھی اس قسم کی باتیں کی ہیں میں نے تمہارے سامنے؟ تمہیں عقل نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی؟ یعنی ہر پہلو سے انہیں سمجھایا گیا، لیکن ضد کے ماروں نے نہ سمجھا۔
زید کے ماروں نے نہ سمجھا کہ قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے قرآن مجید کے یہ جتنے بھی دلائل ہیں، ساری ایک صرف اتنی ہی بات